شیخ آخری سوال آج کا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ صاحب آپ نے اس پر ماشاءاللہ ایک مضمون بھی تحریر کیا، بعض میں نے کہہ سکتے اس کا اختصار کہہ دیں، تھوڑے سے حوالے چند اس میں جمع کر دی، ایک چھوٹا سا وہ بھینس کی قربانی کے حوالے سے ایک تحریر کر دیا۔ تو الحمدللہ ایک تو یہ ہمیں شرف ہے کہ سب سے پہلے ہمارے رسالہ السنہ میں جو مضمون چھپا بھینس کی قربانی کے حوالے سے وہ آپ کا چھپا تھا۔ اس سے پہلے یہ مطلب کہ کوئی ایسی کتاب یہ تحریر نہیں تھی۔ ہاں نعیم الحق صاحب نے ان کی وہ کتاب بھینس کی قربانی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا وہ کتاب لکھی تھی۔ وہ شیخ نے تو بڑی کتاب لکھی تھی، بہرحال ان کا اپنا ایک ذوق جو سلسلہ تھا وہ تھا۔ اہل لغت جو ہیں، اہل لغت وہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس اور گائے جو ہے نا جی ایک ہے، یعنی جو گائے ہے وہ بھینس ہے، جو بھینس ہے وہ گائے ہے، یعنی جنس دونوں کی ایک ہے، ایک ہی ہے، یعنی جو بھینس ہے وہ گائے کی جنس ہے۔ الجوامیس والبقر فجنس واحد، یہ فتاوی الہندیہ، اس کو عالمگیری کہتے ہیں، فتاوی عالمگیری، اس کے اندر بھی حنفی علماء کا فتویٰ موجود ہے، اور تمام علماء لغت نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس ہے، جب گائے کی جنس ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر اجماع نقل کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں مجھے کوئی اختلاف کا علم نہیں ہے، یعنی احمد بن حنبل کا جو دور ہے یعنی وہ خیر القرون کے دور کے قریب کا دور ہے، اس وقت تک تو کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا، بعد میں کیا۔ جی بعد میں کیا، حالانکہ ایک سہولت ہے، اچھی بات ہے، اس میں جو لغت ہیں یہ مسئلہ ہمارا حل کریں گے۔ جی بالکل، فقہا یہ مسئلہ حل تو نہیں کریں گے، اہل لغت یعنی یہ شرعی مسئلہ نہیں، یہ تو لغوی مسئلہ ہے، یا اسے کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کی عادات وغیرہ کے جو ماہرین ہوتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اور لغوی جب اس طرح کی کوئی مطلب جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان سے رہنمائی لے کر تب بتاتے ہیں، اور ان کا اتفاق اس بات پہ واضح دلیل ہے کہ یہ، اور پھر یہ جو جاموس شیخ نام ہے عربی میں جاموس، تو وہ تو فارسی سے آیا ہے، گاؤ میش۔ بعض لوگ ہمارے نا وہ یہ اردو یا پنجابی میں یہ بھینس کا لفظ یا مجھ کا لفظ سمجھو، یہ تو گائے، گائے تو گائے ہوتی ہے، یہ تو بھینس ہے۔ تو اگر عربی میں اس کا نام دیکھیں جاموس تو وہ گاؤ میش ہے، یعنی فارسی علاقے اجمی علاقے کی گائے۔ جی بالکل، گائے، یہ گائے ہے۔ جی بالکل ایسی ہی ہے جی۔ تو اگر بعض لوگ یہاں یہ بات کرتے ہیں، ہم نے وہ تحریر میں بھی تفصیل سے ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی یہ نسل، تو ہمیں بچنا چاہیے، تو پھر تو افریقن امریکن اور یہ ہماری عیسائی وال کی اور دیسی ولایتی ساری گائیاں نہیں تھیں۔ جی بالکل ایسے، وہاں تو عربی گائے پھر تلاش کر کے لانی ہوگی۔ بالکل ایسے۔ دوسری بات آپ یہ ہے کہ آپ دیکھیں مرغیوں کی کتنی انواع ہو گئی، بکریوں کی، بھیڑوں کی۔ اس وقت مکہ میں تمام کی تمام جو بکریوں کی یا گاؤں کی، اب گائیں دیکھ لیں آپ، ان کی کتنی اقسام، اس وقت وہ ساری کی ساری نہیں پائی جائے۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گائے کھائی ہے جی، آپ نے اس کا گوشت کھایا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت نہیں کھایا وہ جانور حلال نہیں ہے، اس کی قربانی صحیح نہیں، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ جفتی نہیں ہو سکتی، اگر گائے کی سانڈ سے کریں تو بچہ نہیں ہوتا، اور بھینس کو بیل کے ساتھ جفتی کریں تو بچہ نہیں ہوتا۔ یہ تو بعض نسلوں میں، یعنی ایک ہی نسل میں اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے۔ مرغیوں کا آپ دیکھ لیں، کتنی ایسی مرغیوں کی اقسام ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ان کا ملاپ کیا جائے تو وہ انڈے بھی نہیں دیتی۔ اور دوسری اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے، جفتی کا ہو جانا ایک نسل ہونے کا معیار ہو تو پھر تو گدھا گھوڑا ایک ہو گئے جی، خچر ایسے ہی پیدا ہوتا ہے جی بالکل ایسا ہو جاتا ہے جی، یعنی گدھا اور وہ گھوڑے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے، وہ تو پھر ایک نسل ہو گئی اگر یہی معیار ہے۔ جی دوسری بات اہل لغت جو ہیں جی وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، یہ جن کا کام تھا انہوں نے اپنا کام اچھی طرح نمٹایا ہے جی، ہم ہیں ان سے اختلاف کر رہے ہیں جی، ہم کو لغوی تو نہیں ہے نا، جو اہل لغت ہے ان کا فیصلہ ہمیں مان لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھینس ہے جاموس جنس من البقر، بات سمپل سی ہے، اس میں اختلاف کی میرے خیال میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے، تو شک بھی نہیں اس میں ہونا چاہیے۔ آپ بولے کٹے کی قربانی کریں، مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، اطمینان کے ساتھ جی۔